کی تو نے یہ جو آنکھ ہے نا، اس کا بھی باقاعدہ خرچہ ہوتا ہے. لائٹ کا خرچہ ہے کہ نہیں ہے؟ یونٹس گرتے ہیں، آپ اس یونٹس کو پے کرتے ہیں پیسے گورنمنٹ کو. سیم لائک اس آنکھ کا یونٹ گرتا ہے. آپ کے جو یونٹ گرتے ہیں نا بصارت کے، وہ ادھر کاؤنٹ ہو رہے ہیں. آپ کی سماعت کے یونٹ گرتے ہیں، آپ کے ارادوں کے یونٹ گرتے ہیں. یہ یونٹ گرتے ہیں ٹھک 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 ٹھک. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم جب آؤ گے تم تو دنگ ہی رہ جاؤ گے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ، مل کے آنکھیں دیکھ تو صحیح آج ہو کیا رہا ہے تیرے ساتھ. اللہ نے کہا مل کے آنکھیں دیکھ، قرآن مل کے دیکھ، تو بندہ ہی ہکا بکا رہ جائے گا انسان. میں تو جتنا غور میں کہتا ہوں واقعی بات کر، ہکا بکا رہ جائے گا قیامت کے دن. بالکل وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور نے کہا اس طرح نگاہیں رہیں گی، یہی ہونا ہے وہاں پہ معاملہ. عجیب عجیب انکشاف اس پہ ہوتے جائیں گے، عجیب عجیب. اس لیے تو جب وہ طرح طرح کی چیزیں سامنے اس پہ کپ کپی تاری ہو جائے گی، گناہوں کی یونٹ گرتے ہوئے دیکھ کر عجیب کپ کپی تاری. اللہ کی بارگاہ میں دل دھڑکتے ہوئے ہوں گے، جسم کانپ رہے ہوں گے جب بارگاہ میں جاتے. تو وہ کیا کس وجہ سے ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ کہا نہیں کہ ہم دکھا دیں گے پھر اس کو سب کچھ، وہ جو تھا وہ یہی تو ہوگا. وہ یونٹ گرے ہوئے، یہ ڈھیروں کے ڈھیر، بندہ پریشان. یہ آیا نہیں حدیث میں کہ آئے گا ایک آدمی تو اللہ کے سامنے اس کے پاس پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے. اس طرح گناہوں کے بھی پہاڑ ہی ساتھ ہونے ہیں. احد پہاڑ جتنا ایک گناہ ہوگا وہ ساتھ چلا آ رہا ہوگا. اب احد پہاڑ آپ ذرا سوچیں، احد پہاڑ اور بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو تو کیا وہ ننھا سا آدمی لگے گا؟ وہ ایک گناہ کا احد پہاڑ پورا بنے گا. ایک گناہ کا احد پہاڑ پورا بنے گا، ایک گناہ کا وہ ساتھ. اب پہاڑوں کے پہاڑ آ رہے ہوں گے اس کے ساتھ گناہوں کے، تو اس کا تو رنگ ہو جائے گا نا پھیکا وہاں پہ. یہ تو پھر یہ مرنے والا ہو جائے گا، اس سے اٹھا نہیں جائے گا. دل تھام کے بیٹھ جائے گا زمین پہ، اٹھوں کیسے، چلوں کیسے، پہنچوں کیسے. یہ جو جنازہ ہے نا آپ اس کو معمولی سمجھتے. میری کوشش ہوتی، میں تو جب سے اس کو پڑھا، حضور نے فرمایا 2 کی رات، ایک جنازہ پڑھنے کا، ایک وہاں دفنا کر آنے کا. جنازہ پڑھ کے بھاگتے نکلتے، او بھائی دفنا کر رکو، مر جانا ہے. وہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے. وہ پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا، یہ ہونا ہے. حضور نے 2 کی رات ملتے ہیں. ایک کی رات آپ نے فرمایا احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، ایک دفنانے کا، ایک جنازہ پڑھنے کا. 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے ساتھ جائیں گی. اس لیے جنازے کو معمولی صرف کچھ نہیں، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں، آدھے پونے گھنٹے کے اندر آپ اس وقت جب واپس آیا کریں آپ کا دل کہے کہ میں تو یہ کام بھی کر سکتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا. اسی وقت سوچا کریں، آنکھ بند کر لیں کہ آپ کے ساتھ 2 پہاڑ 11 کلومیٹر کا ہے. احد پہاڑ 11 کلومیٹر کا ہے، یہ چلا ہی جا رہا ہے. وہ 11 کلومیٹر کا آپ پہاڑ دیکھیں، سوچا کریں میرے ساتھ ساتھ جا رہے نیکیوں کے. پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ نیکی کرنی چاہیے. یار تصور کرتے کوئی نہیں. اب جنازے بھی میں کہتا ہوں کون سی چیز میں آپ کو گناتا جاؤں، پھر آپ جیسے جیسے میں آپ کو نیکی آپ کہیں گے یار پھر تو چھوڑ ہی دو دنیا نیکی. پھر آپ کا اپنا دل کرے گا. وہ جو جن کے بارے میں ہم صالحین کو کہتے ہیں کہ وہ پھر دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ ان کے یہ مراقبہ ہوتا تھا نا ساتھ. جب وہ آتے تھے جنازے کے ساتھ تو وہ اللہ کی رحمت سے پورا امید ہوتے تھے کہ یہ 2 ملنے ہیں، یہ تو ہو گئے پکے. ایسا بندے کا ذہن ہو تو بندہ تو پھر پتہ نہیں کس کس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، ان نون پرسنالٹی کا بھی پڑھنے کے لیے چلا جائے. اور کچھ نہیں تو جنازہ جاتے دیکھتے فوری رک جایا کریں. گاڑی روک لی، یہ نہ دیکھا اسی وقت اللہم اغفر لہ ورحمہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار انک انت الغفور الرحیم. اتنی سی بات. اللہ اس کو مغفر لہ ورحمہ، رحم کر، مغفرت فر، وادخلہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اس کو بچا لے قبر کے اور عذاب، اس کے دوزخ کے عذاب سے. اتنی سی بات پہ آپ کی بخشش ہو جائے گی. یہ چیزیں جو ہے نا، اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَلَا خَوْفٌ. یہ جو خوف کا مولوی کا نہ خوف ہوگا نہ رانج. او بھئی کس بات کا خوف ہے، کس بات کا خوف کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے خادم صاحب کہتے تھے نہیں یہ دنیا کے بارے میں ہے، مولانا کہ نہیں آخرت کے بارے میں بحث ہو رہی. میں نے کہا خوف کس دن کی بات ہے؟ خادم صاحب کہ نہیں
مولانا صاحب یہ دنیا کے اندر بھی اس کو، میں نے کہا ٹھیک ہے، بندہ دل بڑا ہوتا ہے اس کا جب وہ کام کرتا ہے، اس کو کوئی اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں آتا، ولیوں کی نشانی ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں ظالموں سے. لیکن یہ جو بات ہے فلا ہدایت کے ساتھ کہ جس نے اس کی تباہ کی ہماری فلا خوف علیہم، اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ نے کہا اس کا دل نہیں بیٹھے گا، اس کا دل نہیں گھبرائے، وہ تو خوشی سے ہوگا، شکر ہے قیامت آئی الحمدللہ، انجوائے کرنے کے دن آ رہے ہیں. موت کو وہ خوشی خوشی قبول کرتا، اس کو نہیں ہوتا. اس کے پیچھے جو یہ وویلا ہوتا ہے نا، وہ اس وجہ سے ہی ہوتا ہے. اس کو بندوں کو مجھے موت سے ڈر ہے، وہ اسی وجہ سے ہے. اللہ نے کہا وہ کیا ہوا اس نے کام، ہوم ورک کر کے آیا سارا بچہ گھر سے، اس نے سبق کیا ہے یاد، وہاں جائے گا ہوم ورک کاپی نکالے گا، سامنے رکھ دے گا، سبق کیا، پوچھے سناؤ، سنا دے گا. تو استاد جی اسے کیا کہیں گے؟ اس کا دل مطمئن ہے. اس لیے کہ خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ تو ہماری ہدایت پر عمل کر کے جنازہ پڑا، اس کو 17 کلومیٹر کی 11 کلومیٹر کا وہ جو ہے وہ پہاڑی یاد آئی جا رہا ہے. یہ ایک جنازہ ہے، باقی نیکیاں کبھی موقع ملا میں آپ کو بتاؤں آپ دنگ ہی رہ جائیں گے. آپ کہیں گے اچھا اس کے مقابلے آپ کہتے ہیں اتنی بڑی جنت ملنی، اور بھائی تم جو کام کر کے وہ تو یہی کر کے ہو. جنت جس جنت میں تم نے جانا ہے، پہلے تو 11 کلومیٹر وہاں پہ ایک جنازہ ہی رکھنے کا ہونا چاہیے، ایسا اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے. 11 کلومیٹر کی تو یہی بن گئی، باقی نیکیاں تو بالکل ڈیفرنٹ ہیں. وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا 500 سال کی مسافت کا ایک درخت لگ جاتا ہے. لو جی ایک دفعہ کا تو یہ، اب وہ 500 سال کی مسافت کے درخت کا وہ جو لگنا ہے، جگہ بھی اتنی چاہیے بھائی جان. آپ پوچھتے اتنی بڑی جنت کیا کرنی ہے؟ میں کہتا ہوں آپ نے سودا بڑا عجیب کر لیا نا اللہ پاک سے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو دینے کو بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کہتا تجھے نہیں پتا تو کیا سودا کر بیٹھا، تو کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم نے تو اس کا درخت بنایا ہوا ہے، 500 سال تک آدمی چلتا رہے تو اس کی چھاؤں ختم نہ ہوئے. یہ اس کی، جس نے 100 دفعہ کہہ دیا اس کے کتنے درخت لگ گئے. تو جو 1000 دفعہ کہہ دے، تو جس نے زندگی بھر میں 2-4 کروڑ دفعہ کہہ دیا، یہ تو صرف اس کا ہی ہے. تو جس نے درود شریف، اب میں نے کہا کہ بات لمبی ہو جائے گی، بات بڑھ جائے گی، وہ کہتا نا شاعر ہے آنکھ پر نم ہو جائے گی، تو بات بڑھ جائے گی. پھر اگر میں آپ کو بتاؤں نیکیوں کا تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. نیکیوں کے بارے میں میں پریشان ہوں، بندے کا ہوگا کیا؟ ایسے ہی گناہوں کا بھی ہوگا. یہ کہنے کو یہ ہے کہ اس کی طرف آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر لے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا بھی 10 کلومیٹر کا ایک پہاڑ ہے. قرآن میں ایک درخت کا زقوم کے بارے میں آتا ہے کہ ہم اس کا اتنا کڑوا ہوگا اور اس قسم کا ہوگا، یہ اندر سے چیرتا پھاڑتا ہوگا، وہ چھوٹا ہی. اللہ نے کہا تیرے نزدیک گناہ چھوٹا ہی ہے دیکھنے میں، 1 منٹ کا ہی تھا نا. ہم بھی تجھے 1 منٹ کا اتنا ہی سے درخت جو ہوگا نا چھوٹا سا اتنا سا لگا ہوا، وہ ہم تجھے دیں گے. وہ تجھے تیری تواضع اس سے کرائیں گے، پھر دیکھنا اس چھوٹے سے ننھے سے درخت کی تیرے اندر جا کر کرتا کیا ہے. ہلکا سمجھا، ہلکا صحیح، آ جا. یہ خوف جو کہ لفظ ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، یہ پورا فلسفہ اس کے اندر دیکھیے. ولا فلا خوف علیہم، علیہم اللہ نے کہا ان پر، کن پر؟ جنہوں نے ہماری اطاعت کی ہوگی. سب، صدیق، شہید، ولی، نبی، میں، تم سب. اور ولا ہم یحزنون، یہ اس دن کی بات ہے، یہ اگلی بات ہوگی. ولا ہم، اور نہ ہی، پھر اللہ نے ہم ہی کہا ہے. اللہ اس طرح بھی بات ختم کر سکتے تھے، فرماتے ولا یحزنون، اور کوئی خوف نہیں ہوگا. نہیں، یہاں فرمایا ہم، پھر انہیں کا کہا ہدایت والوں کو ذہن میں رکھو، پھر ہدایت، ہم کی ضمیر لگا کے پھر کہا. بات میں آپ کو کہتا ہوں کچھ اس میں زیادہ نہیں، ایک زبر بھی زیادہ نہیں ہے. پھر ہدایت کی طرف توجہ کرائی کہ پہلا پڑھ لیا تو خوش ہو گیا، ولا خوف، بندہ خوش ہو گیا نا، علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ ہو گیا بندہ خوش. پھر اللہ نے کہا آگے خوشخبری دینے سے پہلے کہ ان کے اوپر کوئی غم بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے پھر ہم کا. اللہ نے کہا میں پھر کہتا ہوں یہ بات ہدایت والوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے قبول کی ہے، کسی اور کی نہیں. پھر دوبارہ انہیں کا ذکر، ہدایت، بات پھر انگلی کا اشارہ ہے، یہ ہدایت اسی طرف ہی ہے.
ٹھیک ہے نا. بعد ہم بار بار اللہ نے کہا. ہم یحزنون کہتے ہیں اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. کہاں غم نہیں ہوگا؟ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا. یہ حشر کے دن کی بات ہے خوف. اور یحزنون غم کی بات جنت کی ہے کہ جنت میں جائیں گے خوشیاں ہی خوشیاں. بندہ کہتا ہے ایسا ایک گھر ہو خوشیوں سے معمور. آپ کی خوشیوں سے معمور ایک گھر ہم دکھاتے ہیں ایڈن ولاز میں. بچے کھیل رہے ہیں, بیوی ہنس رہی ہے, پانی میں بچے تیر رہے, دکھاتے ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ نہیں اپنا وہ بیچنے کے لیے, بحریہ ٹاؤن بیچنے کے لیے. تو خوشیوں سے معمور ہوگا ہے جی. پریشانی اس میں کوئی نہیں, بڑھاپا, بیماری, یہ وہ 20 چیزیں اس کے اندر. اللہ نے یحزنون غم نہ کرنا, وہاں پر کوئی غم نہیں تمہیں ہوگا. مرنے کا غم نہیں ہوگا, بیماری کا غم نہیں ہوگا, اللہ کے دوبارہ ناراض ہو جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا, ان بچوں کے چھوٹ جانے کا غم نہیں ہوگا, اس بیوی کی بے وفائی کا غم نہیں ہوگا, ماں بہن بیٹوں کا کوئی غم نہیں ہوگا. ٹھنڈے میٹھے ریلیکس مائنڈڈ. ٹینشن کی گولیاں رات کو کھا کے سوتے ہیں نا, یہ وہ گولی دی اللہ پاک نے. کہا وہاں ٹینشن کی گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی, 81 کی اور فلانی کی 80 کی یہ وہ زینیکس نہیں لینی پڑے گی رات کو سوتے وقت نا. ماہر نفسیات اور ماہر منشیات کے پاس نہیں جانا پڑے گا, سائیکاٹرک نہیں ہوں گے. ڈاکٹر سے یہ نہیں کہ مجھے کوئی ٹرنکولائزر دے دیں. جب پین حد بڑھ جاتی ہے نا تو وہ خود مطلب بندہ کہتا ہے مجھے ٹرنکولائزر لگا, پلیز میری حالت اچھی نہیں, میں چاہتا ہوں میں سو جاؤں, مجھے خبر نہ ہو. اللہ نے کہا نہیں, کوئی ٹرنکولائزر کی ضرورت ہی نہیں تمہیں, تم تو بندے ہمارے ہو, انجوائے. ولا ہم یحزنون کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے بات انجوائے, بس مزے ہی مزے, کھائی جاؤ پی جاؤ, ادھر پھرو ادھر پھرو. دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, مجھے تو سوچ سوچ کے حیرت ہوتی. وہ دودھ کا سمندر اتنا بڑا ہم نے کرنا کیا ہے, لیکن اللہ کہا نہیں میں دے دوں گا بندوں. یا ملتا نہیں 125 روپے کلو جیسا دودھ نہیں ملتا, وہاں کوئی بھینس رکھے بغیر ہی دودھ دے ہی جانا, کوئی گوبر نہیں اٹھانا پڑنا, کوئی کچھ نہیں, کوئی دھونے کے لیے ملازم جی آپ دودھ نکالنا اس کے لیے ملازم, مجھے پریکٹس نہیں ہے. وہ اس موقع پہ اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ خوشخبریوں کے موقع ہیں. بندہ پھر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت دی ہے, تو نے ہمیں قرآن مجید دیا, تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. یہ فخر کے دن ہے. ربیع الاول منا رہے ہیں نا لوگ, ان کو کیا پتا ربیع الاول منانا صرف یہی نہیں, یہ وہ اصل چیز یہ خوشی کا موقع کہ شکر ہے اپنے نبی کی امت میں سے. اور ہمیں پتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد معافی بھی مانگتے ہیں, اور وہ معافی مل بھی جاتی ہے. اس اتنے پیارے نبی سے اتنی پیاری چیز جو زندگی کو سکھ, اور کوئی پیسہ نہیں حضور نے مانگا کسی سے, کوئی چیز نہیں مانگی. ٹھیک ہے نا. یہ آیت آپ کو اس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں جلدی جلدی ختم کر دیں. کیسے ختم کر دوں؟ ختم ہی تو کی ہوئی ہیں پہلے لوگوں نے, جس کی وجہ سے آپ تک پہنچتا نہیں ہے وہ قرآن مجید. میرا آسان بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت, چاہے یہ میں 1 سپارہ یہ 2.5 سپارے ختم ہو گئے نا, اس کے بعد چاہے میں ماری جاؤں, ایک دفعہ قرآن مجید میں جتنے نظریات ڈسکس ہوئے نا اس میں آ جائیں گے, آپ کو عمر بھر پریشانی نہیں ہوگی اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اپنے قرآن مجید کے لیے, اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی و بارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یا الہی جتنے گناہ کیے ان کو معاف فرما, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے چشم پوشی فرما. یا الہی ہماری کی ہوئی توبہ کو قبول و منظور فرما, ہماری خواہشوں کو یا الہی لگام عطا فرما, ہماری عقل کو اپنی خواہشوں کے اوپر غالب فرما. یا الہی اگر جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ ان کو گناہوں کو معاف فرما, اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. ہمیں ان میں لکھ لے جنہوں نے تیرے نبی کی طرف سے ہدایت پائی ہے, ہمیں ان میں سے لکھ لے یا الہی جن کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اللہ ہمیں خوف سے محفوظ فرما, اللہ ہمیں غموں سے محفوظ و مامون فرما. اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا, اپنے فضل سے جنت کا حقدار بنا.
اپنے کرم سے جنت کا حقدار بنا، اپنی رحم سے ہمیں جنت کا حقدار بنا۔ الہی گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے ہر طرح کے جو مسائل کسی بھی لحاظ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خاندانی، غیر خاندانی، بیرونی، اندرونی، سب معاملات کو ہمارے لیے آسان فرما اور سوار دے ان کاموں کو۔ یا الہی ہم کو قرض سے نجات عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، طیب، وسیع